السلام علیکم جی، سارجینک پہ ایک اور کرائم سٹوری کے ساتھ میں ہوں نعمان مقصود، اور آج ہم آپ کو ایک منفرد سٹوری دکھانے جا رہے ہیں جس میں اس شخص کو جس کو آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ کبھی منسٹر بن جاتا ہے، کبھی ایم پی اے بن جاتا ہے، یعنی صوبائی منسٹر بن جاتا ہے، اور کبھی جو قومی اسمبلی کا ممبر بن جاتا ہے، کبھی سینیٹر بن جاتا ہے، اور کبھی کچھ بننے کے بعد جو ہے وہ مختلف فراڈز کے ذریعے لوگوں کے ساتھ لوٹ مار کرتا تھا۔ اور اس کا سب سے بڑا کام یہ تھا کہ پرائم منسٹر ہاؤس یعنی وزیر اعظم عمران خان کے آفس کی سٹیمپس اور جعلی دستاویزات بنا کے گاڑیوں کے باقاعدہ نمبر پلیٹس لگاتا تھا۔ گرین نمبر پلیٹس بنانے کے بعد ان کا لیٹر جاری کرتا تھا اور لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ یہ لیٹر جو دیا جا رہا ہے یہ پرائم منسٹر ہاؤس کی جانب سے دیا جا رہا ہے اور آپ اپنی گاڑی کہیں بھی لے جا سکتے ہیں۔ تو کتنا خطرناک یہ فعل ہے اور کس طرح سے اسلام آباد میں ایف آئی اے کا جو اینٹی کرپشن سیل ہے وہ اس واردات کو ناکام بناتے ہوئے اس ملزم تک پہنچا، اس سے متعلق جانیں گے۔ یہاں پر جو تفتیش کریں اس معاملے کو مران صاحب بتائیں گے آپ کو کہ اس کیس میں اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے، اس ملزم تک کیسے پہنچے اور کس طرح سے یہ فراڈ کر رہا تھا۔ سر یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ یہ ملزم کس طرح سے کر رہا تھا، اسلام آباد میں لوگوں کو بیوقوف بنا رہا تھا، اور کیا دیگر شہروں کے اندر بھی اس طرح کی وارداتیں کر رہا تھا؟ بیسیکلی اس نے پورے پاکستان میں اپنا نیٹ ورک پھیلایا ہوا تھا، اور اس نے ایک نیشنل پیس کونسل پارٹی کے نام سے رجسٹرڈ بھی کرائی تھی اپنی ایک پارٹی، لیکن یہ اس کی آڑ میں نیشنل پیس کونسل آف پاکستانی نام سے ایک ادارہ چلا رہا تھا۔ بیسیکلی یہ ایک پیپل پارٹی کے دور میں نیشنل پیس کونسل فار انٹرفیتھ ہارمنی کے نام سے ایک عارضی طور پر ایک ادارہ قائم ہوا تھا، لیکن اسی کے نام کے آئیڈینٹیکل اس نے یہ ادارہ بنایا اور اس کے ممبرز بنائے۔ اس کی پہلی جو سٹیٹمنٹ تھی اس کے مطابق اس نے کہا کہ تقریباً میرے 3 لاکھ ممبرز ہیں۔ بعد میں اس نے کہا کہ میرے جو پیڈ ممبرز ہیں وہ تقریباً 40 سے 50 ہزار ہیں، اور یہ ہمیں مخبر سے اطلاع ملی تھی کہ یہاں پر F11 میں کوئی اسی طرح کا ایک شخص ہے مصطفیٰ انصاری، اور وہ اپنے آپ کو کبھی سیکٹری شو کرتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، اور کبھی کہتا ہے کہ میں پرائم منسٹر آفس میں ایڈیشنل سیکرٹری لیول کا افسر ہوں۔ تو اس مد میں پھر وہ لوگوں کو پرائم منسٹر آفس سیکیورٹی ونگ کا ایک لیٹر دیتا تھا اور اس کے بدلے ان سے لاکھوں روپے فیس لیتا تھا، اور یہ بتاتا تھا کہ 86,500 یہ سرکاری فیس ہے اور بقیہ جو ہے یہ وہاں پر مزید خرچہ آ جاتا ہے۔ تو اس میں بڑے بڑے لوگوں کو انہوں نے یہ لیٹر دیے تھے، اتھارٹی لیٹر۔ اس اتھارٹی لیٹر کے ذریعے انہوں نے پھر گرین نمبر پلیٹس لگوائی تھیں۔ جو ہمیں ان کے آفس سے جو ریڈ کے دوران چیزیں ملی ہیں ان میں تقریباً 6 لیٹر ہمیں ملے ہیں مختلف لوگوں کے، اور ایک خالی لیٹر بھی ملا ہے پرائم منسٹر سیکیورٹی ونگ کا۔ اچھا سمنان صاحب، ایک اور چیز ہم نے دیکھی تھی اس کی چیزوں کے اندر، اس کے پاس بہت ساری سٹیمپس اور لیٹرز کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی تصویریں تھیں جس میں وزیر اعظم عمران خان بھی تھے اس کے ساتھ، اور میاں نواز شریف جو کہ سابق وزیر اعظم تھے، وزیر مذہبی امور بھی تھے، اور شہریار صاحب بھی تھے۔ بہت سارے ایسی بڑی شخصیات تھی، شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی تصویر اس کے ساتھ تھی۔ تو سر اس میں کیا حقیقت ہے؟ کیا فوٹو شاپ ہے یا واقعی اس نے ملاقاتیں کی ہیں ان لوگوں سے؟ یہ بالکل ملاقاتیں کی ہیں، مختلف مطلب ہے کہ ریفرنس سے ریکویسٹ کر کے چلے جاتے ہیں کہ میں کوئی مطلب ہے کہ ایک امن کے لیے کام کر رہا ہوں، ہماری ایک NGO ہے، لیکن اب منسٹر کو کیا پتہ، منسٹر تو اتنی تحقیق میں نہیں جاتا، وہ تو ان کے ساتھ تو کوئی بھی جا کر تصویر کھنچوا سکتا ہے۔ تو انہی تصویروں کو یہ ایکسپلائٹ کر کے لوگوں کو بتاتا تھا کہ میرے بڑے بڑے ریلیشنز ہیں اور میں ایک بڑی پرسنالٹی ہوں۔ تو ان کے ساتھ میں نے جو بندے دیکھے ہیں جو قریبی بندے تھے وہ زیادہ تر ایک فراڈ ہی تھے، تو لیکن انہوں نے بڑے اچھے اچھے لوگوں کو اپنا ممبر بنایا ہوا تھا، اور یہ کہہ کے ممبر بنایا ہوا تھا کہ ہم امن کے لیے کام کر رہے ہیں، اور یہ ایک مطلب ہے کہ انڈر دا گورنمنٹ آف پاکستان یہ کام کر رہی ہے۔ یہ پاکستان کا جو مونوگرام ہے وہ بھی استعمال کر رہا تھا، اور اپنی جو ویب سائٹ تھی وہ بھی www.npc.gov.pk یعنی گورنمنٹ ادارے کا شو کر کے اس نے ویب سائٹ بنائی تھی جو کہ ابھی بند ہے۔ ٹھیک ہے سر، ابھی جو سامان جو آپ نے برآمد کیا اس کے اندر بہت ساری خط و حساس دستاویزات تھی۔ دوسرا ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر نیشنل ٹی وی جو تھا، سرکاری ٹی وی کا لوگو بھی تھا جسے یہ استعمال کر رہا تھا وہاں جا کے جو میٹنگز ہوتی تھی اس کے اندر اپنے کیمراز وغیرہ یوز کر کے، اور یہ بتاتا تھا کہ سرکاری ٹی وی کی ٹیم میرے ساتھ تک کوریج کے لیے آ رہی ہے۔ تو واقعی سر ایسے کوئی شواہد بھی ملے اس میں؟ بالکل، یہ ان سے ملے ہیں، اس طرح کے مائک 2 ملے ہیں جس پر انہوں نے یعنی PTV لکھا ہوا، بیسیکلی چھوٹا سا انہوں نے نیچے لکھا ہوا تھا پیس TV، لیکن جو سامنے نظر آتا تھا وہ PTV نظر آتا تھا، اور ایک ہی اسی طرح کا رنگ آئیڈینٹیکل ٹو سیم جو نیشنل جو ہمارا PTV چینل ہے اس کے مطابق، اور یہ ایک ویب چینل تھا۔
اور اسی سے یہ لوگوں کو بتاتا تھا یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں جو ہے ایک اسپانسرڈ ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے مطلب ہمیں اجازت ہے. اور یہ ہر جو لوگوں کو جو ممبرس کو کارڈ دیتا تھا ہر کارڈ کے اوپر لکھا ہوتا تھا نیشنل انڈر دا گورنمنٹ آف پاکستان, یعنی کہ یہ ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے اور ہر کارڈ کے اوپر وہ مونوگرام لگا ہوتا تھا. تو لوگ یہی سمجھتے تھے, سیدھے سادے لوگ ہیں وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ ایک یعنی کہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے. اور یہ اس کے مد میں لوگوں سے لاکھوں روپے فیس بھی لیتے تھے کہ میں نے آپ کو پنجاب کا آپ کو سیکٹری لگا دیا, آپ کو کے پی کا لگا دیا, کسی ڈسٹرکٹ کا لگا دیا. تو ہمیں دو چار لوگوں نے آ کے اسٹیٹمنٹ دی بھی ہیں جنہوں نے جو ہے رقم ادا کی تھی 30-40 ہزار ایک ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ بننے کے لیے. سر یہ بتائیے گا کہ ابھی جو آپ تحقیقات کر رہے ہیں اس کے اندر تو آپ نے بتایا کہ اس ملزم نے بڑے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا اور کروڑوں روپے کا فراڈ کیا. تو سر ایسے لوگوں سے بچنے کے لیے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو کیا کہنا چاہیں گے جو صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ جی شان و شوکت ہوگی اور بڑا پروٹوکول ملے گا اور بہت سارے جو ہیں وہ لوگ ان کو سلام کریں گے, اس طرح ایک طرح سے جو ہے وہ اپنے پروٹوکول کے لیے کام کرتے ہیں, تو ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے جو لاکھوں روپے لگا لیتے ہیں صرف اس پروٹوکول حاصل کرنے کے لیے؟ سر یہ تو ہمارا سسٹم ہے, اس میں تو اتنی چینجنگ نہیں لائی جا سکتی. اور اس طرح کی اور بھی جو گروپس ہیں وہ کام کر رہے ہیں. اسی طرح ایک اور ہماری ان پر نظر ہے اور ہم ان کو انشاءاللہ عنقریب ان کو بھی جو ہے اسی طرح. لوگوں کو کیا احتیاط کرنی چاہیے سر؟ لوگوں کو تو سر سادگی کی جو ہے ان کی یہ سادگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں, اس میں تو ان کو احتیاط کرنی چاہیے خود ہی. ویریفیکیشن ضرور کرنی چاہیے. ویریفیکیشن ضرور کرنی چاہیے. جنہوں نے ویریفیکیشن کی ان کو پتہ لگا اور انہوں نے یعنی کہ اس کے خلاف سٹیٹمنٹ بھی دی ہے کہ ہم نے جب ویریفیکیشن کروائی تو ہمیں پتہ لگا کہ یہ فیک ہے, اور پھر وہ آ کر انہوں نے سٹیٹمنٹ ہمیں دی ہے. ایف آئی اے کے اینٹی کرپشن سیل نے یہ کارروائی کی ہے اور آپ نے دیکھا کہ کروڑوں روپے کے فراڈ میں ملوث ایک شخص گرفتار کیا گیا جس نے بہت سارے لوگوں کو وزیر اعظم آفس کا نام استعمال کر کے کروڑوں روپے کا فراڈ کیا. جب یہ چھاپہ مارا گیا تو ہزاروں کی تعداد میں کارڈز, دستاویزات, مہریں اور بہت ساری تصویریں ایسی ملی تھی جس میں وہ منسٹرز کا نام استعمال کر کے بہت سارے لوگوں کو چونا لگا چکا ہے. اس سے متعلق اگر آپ جاننا چاہتے ہو تو ایف آئی اے کا اینٹی کرپشن سیل ہے, اگر اس کا شکار ہوئے ہیں تو منان صاحب نے یہ کہا ہے کہ لوگ آئیں یہاں پر اور اس کے خلاف اپلیکیشن دے سکتے ہیں آپ. اور اگر آپ اس کے بارے میں جاننا بھی چاہتے ہو تو ایف آئی اے کا اینٹی کرپشن سیل آ کے اس سے متعلق آپ جان سکتے ہیں. ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس سے متعلق ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا, اور کمنٹ کریں گے آپ تو تب بھی ایف آئی اے سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کیس میں اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے, تو آپ کو جواب یہیں سے ایف آئی اے کے اینٹی کرپشن سیل سے ملے گا. اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت. چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کو اس سے متعلق مزید معلومات مل سکے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. Stargenic.